حال بیسیکلی پچھلے 2 دن میں بہتر ہوئے ہیں. اچھا. کیونکہ پہلے انٹیریئر منسٹر صاحب کا نے بہت ساری باتیں کی جن میں سے ایک بہت میرے دل کے قریب تھی, آپ کے بھی اس پہ ہم بہت زیادہ شوز کر چکے ہیں. پھر کل آئی ایس پی آر چیف صاحب نے ایک تقریر کی, اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی, لیکن وہ ایک بات دہرائی جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کی تھی, اور وہ وہی بات تھی جس پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ کسی اور اینکر نے کسی اور شو میں اس سے زیادہ وہ بات نہیں ہوئی ہوگی. سر بالکل سر, یہ جو دو باتیں ہیں وہ ایک ہی بات ہے, دو جگہ ایک ہی بات ہے, سوری, جو دو مختلف جگہوں سے ہمیں ملی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور محسن نقوی صاحب سے, وہ آبادی کے اوپر ہے. سر جو آپ کا رف ایسٹیمیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 2040 تک یا 2045 تک آپ کی آبادی جو ہے وہ 40 کروڑ تک جا سکتی ہے. آپ کی جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی اس کے مطابق ہم ایک فگر کوٹ کرتے ہیں جو کہ میڈیا میں بڑے رول ہے اس فگر کو مشہور کرنے میں, جو کہ 24 کروڑ ہے. اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, جو اس شعبے, یہ شعبہ ہے پورا کہ جی پاپولیشن کیا ہوتی ہے, پاپولیشن کنٹرول ایک علیحدہ شعبہ ہے, پاپولیشن کی گنتی ایک علیحدہ شعبہ ہے. جی بالکل, پاکستان میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس کو ہیلتھ میں رکھنا ہے کہ اس کی علیحدہ منسٹری بنانی ہے. تو یہ اگر بات ہو رہی ہے کہ اس کی علیحدہ منسٹری بنانی ہے, اس کا مطلب ہے یہ علیحدہ شعبہ ہے, یہ علیحدہ شعبہ ہے. اور دیکھیں 24 25 26 28 میں کہتا ہوں اس وقت اس چیز کی کلیئرٹی نہیں, لیکن چلیں ہم جو حتمی ایک بات ہے وہ 24 کے اوپر ہے کہ 24 کروڑ, کیونکہ ہر سال مردم شماری ہوتی بھی تو نہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی. سو اب لیکن اگر دو ایسے فگرز دیں, مطلب نقوی صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بہت ہی ایک پرومیننٹ فگر ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ ہمارے ملک کے ایک بہت پرومیننٹ فگر ہیں, اگر دونوں نے ایک ہی بات دہرائی ہے اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ زیادہ ہے. اور میں تیسرے شخص کا سر اس کانورسیشن میں ذکر کیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, جنہوں نے یہ بات کی تھی بہت سال پہلے, وہ ثاقب نثار صاحب تھے, سابق چیف جسٹس جو تھے, انہوں نے بھی اس مدعے کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا تھا, پر ان کو چھوڑ دیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نشاندہی ہوئی ہے کسی چیز کی جس کی بنا پہ یہ باتیں اب چل رہی ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. تو اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں یہ خصوصی طور پہ یہ ایک ون وے روڈ نہیں ہے, یہ 2 وے روڈ ہے کہ جی ایک طرف حکومتی پالیسی اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے عوام کی طرف سے. یہ اسی طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے, یہ اس طرح ڈنڈے کے زور پہ بھی نہیں ہو سکتا جس طرح چائنا میں ہوا تھا, اور یہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ جی عوام کے اندر ایک اویئرنیس کیمپین بس کر دی جائے جو اتنے سالوں سے ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ خود ہی سمجھدار ہے. نہیں, میرا نہیں خیال ایسے ہے, اور اس کی سر اتنی ڈیپ روٹڈ یہ ایشو ہے, اگر تو اس کو ایشو قرار دیا جائے کہ اس کے اندر سوسائٹل چیزیں بھی ہیں, کلچرل چیزیں بھی ہیں, اس کے اندر اکنومیکل ایشوز سب سے زیادہ ہیں. کہ ایک گھر جو ہے جہاں پہ ایک ینگ کپل ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ جی ہم نے اس گھر میں اس فیملی کو بڑھانا ہے اور ہم سنبھال لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ہیں, ویری گڈ, اچھی بات ہے. لیکن اس اینگل کو دیکھتے ہوئے کہ جی ہم 3 یا 4 بچے پیدا کریں, آپ 2 بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تو حکومت کون ہوتی ہے ہمیں کہنے کے لیے, اور اس کے اندر ایک تھوڑا ریلیجس اینگل بھی آ جاتا ہے. تو یہ اتنی ایک کمپلیکس ایشو, مطلب ہماری اکانومی جتنی کمپلیکیٹڈ ہوگی جتنی بھی ہوگی, یہ زیادہ مجھے کمپلیکس ایشو لگتا ہے اس کے. یقیناً یہ زیادہ کمپلیکس ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں چوائس جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں نا, چوائس بالکل ہونی چاہیے. آپ سختی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر, لیکن اس کو جو ہے ریلیجس اینگل دینا بھی غلط چیز ہے, اور یہاں پر حکومت کو اور ریاست کو یہاں پر اپنا زور لانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ دیکھیں, امریکہ میں کوئی زیادہ بچے پیدا کرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں, چائنا میں کوئی زیادہ بچے پیدا کرے کسی کو کوئی پرابلم نہیں. اب انفیکٹ جاپان اور کئی یورپین کنٹریز تو ایسے ہیں جہاں پہ اب اگر آپ زیادہ بچے پیدا کرو گے تو شاید وہ آپ کو کوئی انسینٹیوائز کریں اس کے لیے. لیکن پاکستان میں کسی کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی پاپولیشن وائز ڈینس کنٹری نہیں ہے. آپ ابھی لاہور سے نکلیں اور جی ٹی روڈ چڑھ جائیں یا آپ موٹر وے چڑھ جائیں تو آپ کو ہر جگہ زمین ہی زمین نظر آئے گی. آپ کو لاہور بہت ڈینس لگے گا, کراچی بہت ڈینس لگے گا, باقی شہر اتنے ڈینس نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز زیادہ نہیں ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ریسورسز کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے. وٹ ایور دا کیس, بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص, بلکہ آپ شخص نہیں, اگر ایک فیملی وہ اپنے ہونے والی اولاد کو
اچھا لائف سٹائل نہیں دے سکتی اور اچھی تعلیم نہیں دے سکتی، اچھے مواقع فراہم نہیں کر سکتی، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے بہت زیادہ بچے پیدا کرنے کی؟ یہ کوئی شرعی اور غیر شرعی معاملہ نہیں ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سو کامن سینس کو پریویل ہونا چاہیے، نمبر ایک چیز، اور نمبر دو چیز، آپ چوائس پر تو سختی نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہوا کیا ہے۔ پوری دنیا میں ہوا یہ ہے کہ دنیا نے سختی کی گرلز ایجوکیشن کے اوپر۔ جب خواتین کو انہوں نے ایجوکیٹ کر لیا تو کیا ہوا؟ پھر خواتین ورک فورس کا حصہ بننے کے قابل ہو گئیں۔ جب خواتین ورک فورس کا حصہ بننے کے قابل ہو گئیں تو کیا ہوا؟ ان کا کریئر آ گیا۔ جب ان کا کریئر آیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی میں نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کرنی ہے، ابھی میں بچہ تھوڑا سا لیٹ کر لیتی ہوں، اب میں نے جاب لینی ہے، تھوڑا سا بچہ اور پرولونگ ہو گیا، اچھا اب میں نے کم از کم اسسٹنٹ مینیجر بننا ہے، مینیجر بننا ہے، اور دیر ہو گئی۔ اس کے بعد جب انہوں نے بچے پیدا کرنا شروع کیے تو ٹائم لیمیٹڈ تھا، اس کے بعد بہت زیادہ بچے ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ جو سختی کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم کسی کو بچہ پیدا کرنے سے نہیں روک سکتے، لیکن گرلز ایجوکیشن یہ تو آپ کے آئین کا حصہ ہے نا، مطلب بچی کو پڑھانا آئینی طور پہ یہ ایک ٹھیک چیز ہے، اور نہ پڑھانا جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ جیل جانا پڑ سکتا ہے۔ سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ نتیجتاً ہمیں اس کے ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے۔ سر بالکل، یہ تو کوئی شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ ہم نے ایسے کرنا ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ ہمارے خطے میں کیا، ہمارے دیگر اور جو ممالک ہیں ان میں سے ہمسائے ممالک کو نہیں، بنگلہ دیش کی بات لے لیں آپ، وہاں پہ فیمیل ورک فورس جو ہے آپ دیکھ لیں ان کی کنٹریبیوشن 50-50 چل رہی ہے بھی وہاں پہ، شاید زیادہ ہو۔ اچھا دوسرا اس کے اندر ایک اور بہت ضروری بات ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے کہ جی انہوں نے پروکریٹ کرنا ہے، بچے لانے ہیں اس دنیا کے اندر، بالکل ٹھیک ہے، اور حالات ہمارے بالکل ٹھیک ہیں، اوکے فائن، اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بچہ جو ہے پال جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اب فرض کریں وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اور ایک اور بچہ لانے سے، لیکن ایک ملکی حالات کے اوپر جو ہے نظر بھی تو ہونی چاہیے نا جی، کہ کل کو میری اگر ترقی جو ہے وہ کم ہوگی۔ اب دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں، مڈل کلاس کہاں بلانگ کرتی جی؟ کارپوریٹ سیکٹر میں مڈل کلاس ہے، نوکری پیشہ لوگوں کی بات کروں، فرض کریں کہ جی اب اس وقت انفلیشن اتنی ہو گئی ہے، ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے، مہنگائی کا یہ اس تناسب سے بڑھ رہی ہے، لیکن میری تنخواہ جو ہے اس لیول پہ نہیں بڑھ رہی، تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو آگے یہ فیصلہ لینا چاہیے نا۔ اب لوگ اگر اس سوچ کو اپنائیں گے نہیں اور وہ کہیں گے یار دیکھ لیں گے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو یہ ارسپانسبل ہے۔ بالکل، اور آپ نے اتنی اچھی اگزامپل دی، اس میں ایک اور چیز لے لیں، ایک شخص ہے بہت کھاتا پیتا ہے، بہترین اس کا سب کچھ نظام چل رہا ہے، اور وہ اس کی خواہش ہے زیادہ بچوں کی، آپ پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس کی بیگم اس قابل ہے کہ وہ فائنینشلی ان بچوں کو سپورٹ کر سکے گی اگر وہ شخص نہ رہا؟ دیکھیں دنیا فانی ہے، ہر بندے نے جانا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ کوئی چیز وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ساری ذمہ داری کس پر آ گئی؟ خاتون پر، وہ سنبھال لیں گی۔ اسی لیے امیر گھرانوں میں بھی ضروری ہے کہ جو خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہوں، وہ کام کر سکتی ہوں، وہ ان کا اپنا ایک کریئر ہو یا موقع پر بنایا جا سکتا ہو، وہ اتنی ایبل ہوں۔ تو جب تک یہ انشور نہیں ہوگا تب تک آپ کے آنے والی نسل کا مستقبل انشور نہیں ہو سکتا۔ جتنا غریب یا متوسط گھرانے کے لیے ضروری ہے خواتین کا پڑھا لکھا قابل ہونا، اتنا ہی ضروری ہے امیر گھرانوں میں بھی خواتین کا قابل ہونا، کیونکہ ذمہ داری کبھی بھی کسی کے اوپر بھی پڑ سکتی ہے۔ بالکل سر، اگین ہم جو محسن نقوی صاحب، ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں، ان دونوں کے بیانات جو ہیں وہ ضروری بھی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس سارے کے بعد اس سب پہ عمل درآمد جو ہے، اور پہلے حکومتی لیول کے اوپر، اور میں کہہ رہا ہوں سختی اس میں جیسے آپ نے کہا نہیں کی جا سکتی، سختی کے باوجود اس کے اوپر کسی قسم کا بیٹھ کے ڈسکشن ہونی چاہیے، اور ایسے دانشور لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی، جن کے آپ مدد لے سکتے ہیں جن سے کہ جی اس کو کیسے کیا جائے۔ بالکل، اور مجھے ایک گلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پلیز، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا تمام ڈگنیٹریز سے، جب آپ نے آبادی پر بات کرنی ہو پلیز ہمیں بھی بلا لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ووکل
اس ایشو کو لے کر ہم ہیں, تو ہمیں بلائیں, ہم بھی اپنے 2 سینٹس دیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا جی آپ 2 لوگ ہیں, آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں, آپ اس ایجنڈا کو ایسے لے کر چلیں. ہم ان کے ایجنڈا کو لے کر چلیں گے, کیونکہ یہ وہ چیز ہے. دیکھیں حکومت کیسے چلانی ہے, میرے اپنا اوپینین ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, وہ ظاہر ہے ان کا بہتر ہوگا, ہمارا خراب ہوگا, لیکن اپنے اپنے اوپینین. یہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ آج ایک پالیسی سازی ہو جانی چاہیے اور اس کو پھر 10 سال 20 سال فالو کرنا چاہیے. اسی طرح آبادی ایک ایسے ایشو ہے, اس پہ ہم الائنڈ ہیں, اتفاق رائے ہے اس کے اوپر. الائنڈ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور آگے چلیں. بالکل سر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.